ہاٹ ایشو ہمارا آج کا ہے کہ خان کی رہائی، امریکی دباؤ اور حکومت کا لائحہ عمل کیا ہے اگر کوئی ہے تو۔ ہمیں جوائن کیا ہے خرم دستگیر صاحب نے، رہنما ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے۔ خرم صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ ذرا جو سیاسی ایشوز ہیں اس پہ میں بات کرتا ہوں، ایک آپ سے اور بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک تاثر ہے، کچھ دن پہلے کوئی آپ نے بات کی جس سے لگا کہ آپ مسلم لیگ نون کی قیادت سے خوش نہیں ہیں، ہم سے شیئر کرنا پسند کریں گے؟ کیا وجوہات ہیں جس کی بنیاد پہ آپ کو شکوے ہیں حکومت سے، اپنی جماعت سے؟ جی شکوہ نہیں ہے، ایک تجویز ہے کہ ہماری جماعت میں مشاورت جو ہے وہ عمل مستقل ہونا چاہیے، وسیع تر ہونا چاہیے تاکہ ہم آنے والے چیلنجز سے نمٹ سکیں۔ یہ بات درست نہیں ہے کہ میں اپنی جماعت سے کسی طرح ناراض ہوں، میں اپنی جماعت کا حصہ ہوں اور آپ جیسے پروگرام میں آتا ہوں، دوسرے شوز میں، اور اپنی جماعت کا بھرپور دفاع کر رہا ہوں مستقل۔ ٹھیک، تو وہ جو آنے والے چیلنجز کی آپ نے بات کی ہے وہ کیا ہیں آنے والے چیلنجز مسلم لیگ نون یہ کے سب لیے سے بڑا چیلنج تو ہمارے یا حکومت سامنے کے لیے؟ کھڑا ہے کہ ہم سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ جو نئے آنے والے ووٹر ہیں، جو ابھی ہر سال ایڈ ہو رہے ہیں اور پچھلے 5 سالوں میں ایڈ ہوئے ہیں، ان تک ہم وہ ابلاغ نہیں کر سکے، کمیونیکیٹ نہیں کر سکے کہ مسلم لیگ نون کی کیا سوچ ہے، ہم کس طرح ملک کو آگے لے کر جانا چاہتے ہیں۔ اور کچھ معاملوں پہ تو خود پارٹی نے اپنی پالیسی میں نرمی پیدا کی جس کی وجہ سے معاملہ کچھ دھندلایا، لیکن بہت سارے ایسے ایشوز جو ملک کی تعمیر سے متعلق ہیں یا معاشی ترقی کے متعلق ہیں، اس میں مسلم لیگ نون سے بہتر ریکارڈ الحمدللہ کسی اور جماعت کا نہیں ہے۔ لیکن یہ ہم نوجوان مرد و خواتین کو یہ بات سمجھا نہیں پائے کہ اگر ہم نے آگے بڑھنا ہے تو وہ آگ لگانے سے نہیں ہوگا یا گولیاں چلانے سے نہیں ہوگا، ہمیں آگے بڑھنا ہے تو معاشی ترقی سے ہوگا، اور معاشی ترقی کے لیے جو اس کے ریکوائرمنٹ چیزیں ہیں جیسے انفراسٹرکچر ہے، تعلیم ہے، اس کو پرسو کرنے سے ہوگا۔ لیکن یہاں جو ہے وہ ہم چونکہ ابھی تک ایک ایسی جماعت بلکہ انتشاری جتھا ہے جو کہ ماڈرن کمیونیکیشنز کے سارے اوزار لے کر ہم پر حملہ آور ہیں، تو لہذا اس کا بہتر جواب دینا اور اپنی بات کو نئے پیرائے میں، پہلے ہم پریس ریلیز سے بات کرتے تھے، اب ہمیں ٹک ٹاک کے ذریعے بات کرنی ہے۔ تو یہ میرا بڑا واضح موقف ہے کہ پارٹی کو اس معاملے میں ارتقا ہونا ہے، ایوالو کرنا ہے اور جدیدیت کی طرف جا رہے ہیں۔ تو پھر کیوں یہ بات آپ جو کر رہے ہیں اور بھی بہت لوگ کر رہے ہیں، اور خاص طور پہ جو نسبتاً جوان قیادت ہے آپ کی پارٹی کی اور جو ورکرز ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں، تو یہ بات سمجھ کیوں نہیں آ رہی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی پارٹی جو ہے تھک گئی ہے، بوڑھی ہو گئی ہے اور اب زوال کی طرف جا رہی ہے؟ جی نہیں، دیکھیے پارٹیوں میں یہاں پہ جو دوسرا سبجیکٹ ہے وہ یہ کہ ہمیں ہر سطح پر نیا خون انڈکٹ کرنا ہے۔ وی ہیو ٹو ہیو نیو بلڈ، نئے چہرے لانے ہیں جو کہ پھر نئے ووٹروں کو زیادہ ایکسیپٹیبل ہو سکیں، جو ان کی زبان بول سکیں۔ جس طرح میں نے کہا، اب تو پریس ریلیز میں ایک صفحہ لکھنے کا وقت نہیں ہے، اب تو ہمیں 21 سیکنڈ میں اپنی بات بیان کرنی ہے۔ لہذا وہ سارا جو ایک ایوولوشن ہے جدیدیت کا، میں پھر کہوں گا کہ مسلم لیگ نون کے علاوہ اور کوئی جماعت ایسی نہیں جس کا ایک معاشی ویژن ہو پاکستان کو آگے لے کر جانے کا، لیکن اس کو نئے پیرائے میں اور بہتر طریقے سے بیان کرنے کے جو تمام ضروریات ہیں وہ ابھی ہم پوری نہیں کر پا رہے۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ یہ نہیں پوری کر پا رہے، ایک سوشل میڈیا یا ڈیجیٹل میڈیا یہ نیریٹو بنانا کیا ہے کیا نہیں بنانا، اس پہ بات ہی نہیں کر پا رہے آپ لوگ آپس میں بیٹھ کے، تو ہم پھر کیا سمجھیں کہ جو عمران خان کی رہائی کے لیے ہم محسوس کر رہے ہیں کہ امریکی دباؤ بڑھ رہا ہے، نئی ایڈمنسٹریشن آنے والی ہے اور پاکستان کے میزائل پروگرام پہ پابندیاں بھی لگ گئی ہیں، نیوکلیر پروگرام ہمارا نشانے پہ ہے، اتنے بڑے بڑے ایشوز جو ہے وہ یہ حکومت اس کے لیے کیا لائحہ عمل بنائے گی جبکہ آپ بنیادی بات پہ ہی آپس میں بیٹھ نہیں پا رہے؟ تو نہیں، میری گزارش ہے ان کو آپس میں نہ جوڑا جائے۔ حکومت کے جو معاملات ہیں اور امریکہ سے جو دباؤ ہے، کیسے؟ ایک تو غیر نہیں، نصابی ہم نہیں دباؤ ہے۔ جوڑتے، مثلا لیکن ہمیں ایک نظر آ رہا ہے کہ ایک کام ہے آپ نہیں کر پا رہے، آپ یا حکومت، تو اس سے بڑا کام حکومت کیسے کر پائے گی؟ ہم تو یہ سوال پوچھ رہے ہیں، جوڑ نہیں رہے دونوں کو۔ دیکھیے اس میں تو بہت بہت بڑی سفارتکاری کا رول ہے، اور اس کے لیے
ایک پورا علیحدہ سبجیکٹ ہے کہ ہمیں جس طرح میں نے ابھی اپنی جماعت کے بارے میں بات کی ہے، پاکستان کی ڈپلومیسی کو بھی بڑی میجر اوور ہال کی ضرورت ہے. اب واشنگٹن میں ایک نیا چیلنج کریٹ ہوگا، ایک بڑے غیر اتنا روایتی ٹائم قسم ہے کے آپ کے جو پاس کہ صدر ہیں وہ ڈپلومیسی کو اوور آل کر لیں؟ اور اتنا ان کا پروپیگنڈا پی ٹی آئی نہیں کا نہیں کہ انہوں نے مجبور کر دی، گھٹنے ٹیکنے پڑ گئے حکومت کو کہ اپنی وہ پالیسیز اوور آل کرے اور پھر کر نہیں پا رہی. تو اس میں جان تو ہے نا ان نہیں کے دیکھیے، پروپیگنڈا میں؟ اگر اگر ٹولز کو استعمال کر کے ایک بیانیہ بنایا جا سکتا ہے تو انہی اوزاروں کو استعمال کرتے ہوئے، چاہے وہ ٹک ٹاک ہے، انسٹاگرام ہے، فیس بک ہے، اوور آل دوسرے جو طریقے ہیں ان کے ذریعے کسی بیانیے کو الٹایا بھی جا سکتا ہے. یہ اگر بیانیہ قائم ایک طریقے سے ہوا ہے تو اسی طریقے سے اس کو تبدیل بھی کیا جا سکتا ہے. تو لہذا وہاں جس قسم کی ایک میجر انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے وہ شہباز شریف صاحب کو اندازہ بھی ہے. وہ اس کے اوپر پچھلے 10 مہینے سے انہوں نے کافی اس پر کچھ سوچ و بچار بھی کی ہے، لیکن ابھی ہمیں اس کے نتائج ٹویٹر سامنے ہی نہیں بند آئے. کیا سفارت ہے کاری کا سوچ و تو بچار کے ایک بعد، طریقہ تو یہ ہے. جو کہ ٹویٹر ہی بند ہوا ہے. جن ایپس کی آپ نے بات کی ہے جن پہ پروپیگنڈا زیادہ ہے، انسٹا پہ، ٹک ٹاک پہ، اور ایک پتہ نہیں فیس بک آپ نے نام لیا، اس پہ تو کوئی نہیں پابندی اس ملک میں. ٹویٹر پہ ہے جس میں دونوں طرف کا ویو آ ہی جاتا تھا. نہیں، آئی تھنک بیٹل تو اگر افسر صاحب مجھ سے پوچھیں گے تو انسٹاگرام اور ٹک ٹاک ہے جہاں اس وقت اوپینین میکنگ ہو رہی ہے، کیونکہ پاکستان کی عوام تو ان دو وہ تو فری فار آل ہے، وہ جو تو فری فار پلیٹ آل ہے، اس فارمز پہ تو ہیں. کوئی پابندی نہیں ہے. جی ہاں، تو فری فار آل میں اتنا ہی بڑا ہمارے پاس بھی موقع ہے کہ ہم اپنی بات کریں، اور حکومت پاکستان کے لیے بھی اب یہ ضروری ہو گیا کہ وہ اپنی ڈپلومیسی میں بھی ان ٹولز کو استعمال کریں. اور اگرچہ آپ نے درست کہا کہ اگلے اب 20-24 دن رہ گئے ہیں صدر ٹرمپ کے حلف اٹھانے میں، اس میں ڈپلومیسی کے اوور آل کا تو وقت نہیں ہے، لیکن واشنگٹن میں جو ہمارا سفارت خانہ ہے، اور نیو یارک میں، لاس اینجلس میں، ہیوسٹن میں جو ہمارے کونسل جنرلز ہیں، ان سب لوگوں میں سے بہتر لوگوں کو وہاں بھیج کر یہ ڈپلومیسی بڑی اچھی طریقے سے اور ایسے طریقے سے کی جا سکتی. اچھا، تو کی تو جا سکتی ہیں، تو پھر کریں گے کیسے؟ آپ کے خیال میں کیا کیا سٹیپس حکومت کو لینے چاہیے جو آپ بات کر رہے ہیں کہ وہ کریں گے، ڈپلومیٹیکلی کریں گے، اور طریقوں سے کریں گے؟ کیونکہ ہم دیکھیے دیکھ ایک رہے ہیں مثال پریزیڈنٹ جو ہے، ٹرمپ جو آ رہا ہے اور اس کے ساتھ جو ٹیم آ رہی ہے، اس کے ارد گرد بہت سارے انڈین امیگرنٹس ہیں اس کی ٹیم میں، اور جو انڈین نہیں امریکنز بھی ہیں وہ بھی اینٹی پاکستان نیوکلیر پروگرام ہیں، پرو انڈیا ہیں، پرو اسرائیل ہیں. تو یہ اس پہ آپ کیا مشورہ دینا چاہیں گے حکومت کو؟ نہیں میں تو مشورہ یہی دوں گا کہ اس میں جو ایک مثال ابھی قائم کی ہے حکومت برطانیہ نے، کہ انہوں نے ایک بڑے ان کے سینئر پولیٹیشین ہیں پیٹر مینڈلسن، ان کو انہوں نے نامینیٹ کیا ہے کہ وہ واشنگٹن میں ان کے سفیر ہوں گے. پیٹر مینڈلسن جو ہے وہ کئی وزارتیں سنبھال چکے ہیں، یورپین یونین میں بطور ٹریڈ کمشنر کام کر چکے ہیں. لہٰذا ان کا ایک وسیع تجربہ ہے سارٹ آف پولیٹیکل ڈپلومیسی میں، جس کی ضرورت ہے. تو شہباز شریف صاحب کے پاس بھی پورا چانس ہے کہ وہ کسی ایسے شخص کو یا کسی خاتون کو منتخب کریں جو جا کر واشنگٹن میں پولیٹیکل ڈپلومیسی کر سکے. صرف وہ جو لگی بندی سفارتکاری ہے، یہ بات واضح ہے کہ واشنگٹن میں اس سفارتکاری کے ذریعے پاکستان کو کامیابی حاصل نہیں ہوگی، اور ایک پورا ٹیم وہاں بھی بنانی ہوگی جو پاکستانی ڈائسپورا ہے اس کو آرگنائز کر کے استعمال کر سکے. کیونکہ ہمارے سامنے انڈین لابی سے زیادہ واشنگٹن میں اور پورے امریکہ میں ایک ہندوتوا لابی ہے، ایک رائٹ ونگ ہندوز ہیں جو اپنی آئیڈیالوجی کو سپورٹ کر رہے ہیں، وہ مختلف کینڈیڈیٹس کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو لہذا وہاں ہم نے پاکستان کی جو موبلائزیشن کرنی ہے، اس کے لیے تو ایک کریٹو ہے پاکستانی کی ضرورت ہے جو یہ جا کے سارا کام کر سکے واشنگٹن. تو آپ یہ سجیسٹ کر رہے ہیں کہ کسی پولیٹیکل پرسنالٹی کو امریکہ میں پاکستان کا سفیر لگایا جانا چاہیے، یا نان کنونشنل جی کوئی ڈپلومیٹس کو؟ پولیٹیکل بھی ہو سکتے ہیں. ہاں، نان کنونشنل ڈپلومیٹس جو ضروری نہیں کہ فارن آفس کا حصہ بھی رہے ہوں، لیکن سفیر رہ چکے ہوں یا انہیں کچھ تجربہ ہو. لیکن یہ کہ وہاں بھی پھر کہ میں کہوں گا کہ یہ اب پرانی کھیل نہیں ہے. جس طرح صدر ٹرمپ جو ہیں، جب ان کو ٹویٹر سے بین کیا گیا تو انہوں نے اپنا پلیٹ فارم کھول لیا. تو ایک کریٹو تھنکنگ کی ہر وقت ضرورت ہوگی صدر ٹرمپ کے دور میں،
اگر پاکستان نے اپنے مقاصد حاصل کرنے، اور وہ دو ہی ہیں کہ ایک پاکستان کا اس وقت ابھی بھی سب سے بڑا جو ایکسپورٹ ڈیسٹینیشن ہے وہ امریکہ ہے، 6.3 ارب ڈالر کی پچھلے سال بھی ہم نے ایکسپورٹس وہاں کی ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہمارے ایشوز ہیں اس میں ہمیں امریکہ کی سپورٹ حاصل ہوتی ہے، تو لہٰذا یہ دو تو کلیئر اور پریزنٹ ہمارے انٹرسٹ ہیں جنہیں پرسو کرنا ہے۔ میزائل پروگرام کے اوپر اس دفعہ زیادہ الارم ہوا، حالانکہ یہ چوتھی دفعہ ہے پچھلے 1.5 سال میں کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے پاکستان پر اس قسم کی سینکشنز لگائی ہیں، اور یہ آن گوئنگ پروسیس ہے، لیکن اس کا بھی مقابلہ کرنے کے لیے یہ بات واضح ہے کہ یہ جو سٹینڈرڈ ڈپلومیسی ہے اس سے تو یہ حل نہیں ہوگا۔ اچھا، یہ جو دباؤ ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں، اس پہ پاکستان کی حکومت، ہائیبریڈ حکومت، کیا یہ دباؤ قبول کر کے عمران خان کو رعایت دے گی؟ جی بالکل بھی نہیں۔ یہ تو آئی تھنک ابھی تک تو عمران خان کے معاملے میں تو صرف امریکہ میں غبارے اڑائے تھے۔ جی اس بنیاد پہ کہ امریکہ کی طرف سے ابھی تک صرف جو لوگ یہ بات کر رہے ہیں وہ غبارے اڑا رہے ہیں۔ رچرڈ گرینل نے ابھی تو جس صدر نے ان کو نامینیٹ کیا ہے اس نے حلف نہیں اٹھایا، اس سے پہلے تو وہ ایک پرائیویٹ یو ایس سٹیزن ہے، وہ اپنی بات کر سکتے ہیں کہ انہوں نے اور یہ ایسے ہونا چاہیے، اور اس کے بعد بھی ایک باقاعدہ کنفرمیشن پروسیس ہوتا ہے۔ یہ واضح نہیں ہے کہ صدر ٹرمپ کے تمام نامینیز جو ہیں وہ اپنے عہدے سنبھال لیں گے، جو ان کی سرکاری عہدے ایک دفعہ وہ سرکاری عہدوں پہ آئیں گے اور وہ جو پالیسی بنے گی، ابھی تک تو صرف ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ جی آنے والی ایڈمنسٹریشن کے جو پوٹینشلی کچھ اہم لوگ ہو سکتے ہیں انہوں نے یہ بات کی ہے، تو یہ کوئی ایسا سیریس دباؤ نہیں ہے۔ جب یہ ایڈمنسٹریشن چارج لے لے گی اور پھر اگر وہ اس پہ پیش رفت کرتے ہیں تو پھر پاکستان یہ سوچے گا، اور یہ کوئی ایسا پریشر نہیں ہے کیونکہ امریکہ کا افغانستان سے انخلا کے بعد سے پاکستان میں جو انٹرسٹ ہے وہ اس وقت تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو جو پبلک پریشر ہے پاکستان کے اندر سے، اور خان صاحب کی جو فالوئنگ ہے جس میں ہم پنجاب میں دیکھ رہے ہیں اور کے پی میں کہ مسلم لیگ نون جو بڑی جماعت تھی دونوں صوبوں میں، وہ تو اس کو کاؤنٹر نہیں کر پا رہی پولیٹیکلی، اور اس کا کیا علاج ہے؟ نہیں دیکھیے، پنجاب کے معاملے میں تو میں آپ سے ڈس ایگری کروں گا۔ پنجاب میں ہم نے حالیہ دنوں میں کوئی ایسی موبلائزیشن نہیں دیکھی، کوئی بھی موبلائزیشن کی اور بڑے انہوں نے الزام لگائے کہ سرکار، میں موبلائزیشن کی بات نہیں کر رہا، ایک نیریٹو کی بات کروں، ایک ایکسیپٹنس کی بات کر رہا ہوں۔ دیکھیے نیریٹو، جی ایکسیپٹنس تو پھر آپ کی رائے اتنی مقدم ہے جتنی کسی اور شخص کی، لیکن پنجاب میں ہم وہ اس قسم کی سپورٹ نہیں دیکھ رہے جو ہمیں کے پی میں نظر آ رہی ہے، اور کے پی میں بھی ان کے پاس چونکہ ایک سرکاری وسائل، اہلکار، ہتھیار ساری ٹلٹڈ ہے۔ نہیں تو دیکھیں نا، ٹلٹڈ ہو بھی، لیکن اگر جو جینوئن عوامی رائے ہوتی ہے اس کو دبایا نہیں جا سکتا، تو ہمیں تو جینوئن عوامی رائے ابھی تک پنجاب میں تو ظاہر ہوتی ہوئی نظر نہیں آئی، لیکن کے پی میں ایک ایشو ہے۔ صرف آئی تھنک جو بڑی بات ہے اس پر ہم نہیں زیادہ گفتگو کرتے کیونکہ ایک آبسیشن ہے غالباً بانی چیئرمین کے ساتھ مسالہ دار خبروں کی وجہ سے، لیکن اگر شہباز شریف صاحب آنے والے مہینوں میں اپنی بہتر مینجمنٹ کے ذریعے اکانومی کو سٹیبلائزیشن سے گروتھ کی طرف لے جاتے ہیں اور نیا روزگار پاکستان میں پیدا ہونا شروع ہوتا ہے اور قیمتیں جو ہیں وہ مستحکم رہتی ہیں، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ یہ پنجاب میں تو بہت بڑا جو ابھی بھی اگر کوئی گراؤنڈ سپورٹ ہے موجودہ وہ بھی بہت کم ہوتی جائے گی۔ ٹھیک، بہت شکریہ خرم دستگیر صاحب کا۔ اصل بات یہی ہے کہ اگر قیمتیں مستحکم رہتی ہیں، مہنگائی کم ہوتی ہے، لوگ بجلی کے بل اور گیس کے بل اور پیٹرول کے بل اور اپنی گروسری کے بل آرام سے ادا کر پائیں، تو میرا خیال ہے کہ عوامی جذبات کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، ورنہ مشکل ہو